First of all, I'm very thankful to Glory Prayer Ministry کہ جس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں خدا کے گہرے بھیدوں کو آپ سب کے ساتھ بیان کر سکوں اور ہم سب مل بیٹھ کر خدا کے کلام کو سیکھ سکیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دینے والے بن سکیں. سو آج کی جو میری تلاوت ہے وہ ہے میتھیوز چیپٹر 7 ورس 11. متی کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 11ویں آیت. کوئی بھی اس کو پڑھنے میں میری رہنمائی کرے. میتھیو چیپٹر 7 ورس 11. پس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. آمین. میرا آج کا ٹاپک ہے خدا کا منصوبہ. یہ آیت ہمیں خدا کی ہمارے لیے وفاداری کو ظاہر کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ خدا ہر شخص کی زندگی کے لیے ایک منصوبہ رکھتا ہے. آج میں آپ سب کے سامنے 4 پوائنٹس کو رکھوں گی اور بتاؤں گی کہ خدا کن کن حالات میں ہمارے لیے منصوبے رکھتا ہے. نمبر 1 گناہ اور نافرمانی کی حالت میں. نمبر 2 پاکیزگی اور فرما برداری کی حالت میں. نمبر 3 دکھ اور غلامی کی حالت میں. اینڈ نمبر 4 ایمان اور وفاداری کی حالت میں. میں اپنے فرسٹ پوائنٹ ایکسپلین کروں گی گناہ اور نافرمانی کی حالت. خدا کو گناہ اور نافرمانی سخت ناپسند ہے لیکن خدا اس حالت میں بھی ہمارے لیے منصوبہ رکھتا ہے. کیوں؟ دیر از اے کوسچن کہ کیوں خدا گناہ جب وہ گناہ کے ساتھ ساتھ نافرمانی بھی ہو پھر بھی خدا ہمارے لیے منصوبہ رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور اسے ہماری فکر ہے. جینیسس چیپٹر 3 ورس 2-6. پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 2 سے 6 آیت تک. عورت نے سانپ چیپٹر 3 ورس 2 ورس 2-6. عورت نے سانپ سے کہا باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے بھی کھایا. خدا کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آدم اور حوا نے یہاں پر گناہ کیا اور وہ پھل کھایا جس سے خدا نے کھانے سے منع کیا تھا اور انہوں نے وہ پھل کھا کر خدا کے حکم کو رد کر دیا اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے خدا کی نافرمانی کی. کیوں عورت شیطان کے بہکاوے میں آ گئی؟ کیا آپ سب کو پتا ہے کہ 98% جو لوگ ہیں ابلیس کا مقابلہ نہیں کرتے. لوگ خوف کھا جاتے ہیں اور خوف کا خوف ان کو کھا جاتا ہے اس لیے مقابلہ کریں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کریں نمبر 1 وہ ہمیں مصروف کر دیتا ہے. نمبر 2 روح کے طور پر بانجھ پن کا شکار کر دیتا ہے. نمبر 3 ہمیں سست کر دیتا ہے. اینڈ نمبر 4 ہماری عقل کو اندھا کر دیتا ہے. پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس جہاں کے خدا نے لوگوں کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے. اگر آپ سب میرے ساتھ پاک کلام کو کھولیں تو یعقوب کے عام خط اس کا 4 باب اس کی 7 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. ہم خدا کے تابع دار ہیں؟ اگر ہوا بھی خدا کی تابع دار ہوتی تو وہ گناہ نہ کرتی اور ابلیس انہیں بہکا نہ پاتا. کیوں ہوا نے گناہ کیا؟
کیونکہ وہ خدا کی اس وقت تابع دار نہیں اور ابلیس کے بہکاوے میں آ گئی۔ جینیسس چیپٹر 3 ورس 7، پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 7ویں آیت۔ کوئی بھی پڑھ دے۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی۔ آمین۔ آمین۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ان کی آنکھیں کھلی تو انہیں پتا چلا کہ وہ ننگے ہیں، تو انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائی۔ لیکن جب خدا نے دیکھا کہ جو انتظام انہوں نے کیا ہے وہ ناقص اور پختہ نہیں ہے، تو پھر خدا نے ان کے لیے چمڑے کی لنگیاں بنائی، جو کہ ایک پختہ اور بہتر انتظام تھا۔ دیکھا جائے تو ہم اپنی زندگیوں میں بہت سے ایسے ناپختہ اور ناقص منصوبے اور ایسے ناقص کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی خدا اس ناپختگی کو پختہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ اور بے شک انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے گناہ کیا، پھر بھی خدا نے ان کے لیے ایک منصوبہ رکھا۔ اسی طرح اگر ہم سول کی زندگی پر غور کریں تو سول گناہ کی حالت میں زندگی گزار رہا تھا، وہ خدا کا نافرمان تھا، وہ خداوند کے شاگردوں کو دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں رہتا تھا اور ایمانداروں کو ستاتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن وہ سفر میں تھا اور دمشق کے نزدیک آسمان سے ایک نور چمکا۔ اعمال کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 4 سے 6 آیت۔ کوئی بھی اس کو پڑھنے میں میرے رہنمائی۔ اعمال کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 4 سے 6 آیت۔ ایمان کی کتاب اس کا 9 باب اور اس کی 6 آیت 4 سے 6 آیت میں یوں لکھا ہے، 4 سے 6 آیت میں یوں لکھا ہے، اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ آمین۔ آمین۔ اگر دیکھا جائے تو سول کی زندگی اس کے بعد مکمل طور پر بدل گئی، اور اب پہلے جن لوگوں کو وہ تنگ کرتا تھا اب انہی لوگوں کے لیے سٹینڈ لے رہا ہے۔ یہاں پر خدا کے جلال کو دیکھیے اور اس کے منصوبے کو دیکھیے کہ خدا نے کس شخص کو چنا ہے کہ اس کے نام کی منادی کرے، وہ جو گنہگار تھا اور جو اس کے لوگوں کو ستاتا تھا۔ دیکھا جائے تو اس سے پہلے سول کی زندگی میں بہت بے چینی تھی، کیونکہ وہ ہر وقت خدا کے لوگوں کو تنگ کرنے میں لگا رہتا تھا۔ لیکن اب اس کی زندگی میں یسوع مسیح آ گئے، اب اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ گیا ہے، وہ سکون اور اطمینان آ گیا ہے جس نے اس کی زندگی کو بدل دیا ہے۔ اس لیے اگر آپ بھی گنہگار اور نافرمان ہیں تو پھر بھی خدا آپ کے لیے منصوبہ رکھتا ہے۔ ہم اپنے دوسرے پوائنٹ ایکسپلین کروں گی، پاکیزگی اور فرما برداری کی حالت میں۔ خدا ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے اور وہ انہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بس ہمیں اپنی پاکیزگی کی حالت میں ایمان اور فرما برداری کا دامن نہیں چھوڑنا اور پختہ ایمان کے ساتھ خدا کے منصوبے کو اپنی زندگی میں پورے ہونے دینا ہے۔ میں کہتی ہوں پاکیزگی اور فرما برداری کی مثال بائبل مقدسہ مریم نے جو پیش کی وہ بہت بڑی ہے۔ جب جبرائیل فرشتہ نے انہیں خدا کی بشارت دی تو مقدسہ مریم کا کیا رد عمل تھا؟ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 38 آیت۔ لوکا کی انجیل پہلا باب اس کی 38 آیت۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ نے اس کے پاس سے چلا گیا۔ آمین۔ میں کہتی ہوں ایک کواری کے لیے یہ بات بہت ہی مشکل ہوگی، اس بات کو ایکسپٹ کرنا، لیکن مقدسہ مریم نے کسی کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، اپنے والدین کی پرواہ نہیں کی،
شریعت کی پرواہ نہیں، اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ہونے والے شوہر کی بھی پرواہ نہیں کی، اور فرما برداری سے کہا میں خداوند کی بندی، میرے لیے تیرے قول کے موافق۔ اس وقت شریعت کے مطابق ایسی عورت کو پتھر سے سنسار کیا جاتا تھا، لیکن مقدسہ مریم نے وفاداری کی ایسی مثال قائم کر دی کہ انہوں نے شریعت کے ان ٹھیکیداروں کی بھی فکر نہیں کی، اور نہ ہی اپنے والدین کی فکر کی۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ مقدس یوسف نیک اور راست باز شخص تھے، انہوں نے ان کی بھی فکر نہیں کی۔ میں کہتی ہوں مقدسہ مریم کی آدھی زندگی تو گزر چکی، اب جو ان کی نیکسٹ لائف تھی اپنے شوہر کے ساتھ گزر چکی، انہیں خدا اور اپنے شوہر میں سے کسی ایک کو چنا، اور انہوں نے اپنے خدا کو چنا، کیونکہ ان کے لیے ان کی وفاداری جو ان کے خدا کے ساتھ تھی وہ اپنے شوہر سے بھی بڑھ کر۔ سم ٹائم خدا ہم سے کچھ کروانا چاہتا ہے، بٹ ہم دنیا کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اور یہ فکریں بعض دفعہ خدا اور ہماری فرما برداری میں رکاوٹ بنتی، اس لیے سب کی فکروں کو چھوڑ کر خدا کے منصوبہ کی فکر کریں کہ خدا آپ کی زندگیوں میں کیا کرے۔ اسی طرح ہم اپنے تیسرے پوائنٹ کو ایکسپلین کروں، جو کہ ہے دکھ اور غلامی کی حالت میں۔ ہمارے ایمان کی مضبوطی کا پتہ تب چلتا ہے جب ہم دکھ اور مصیبت کی حالت میں ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا ایمان دکھ اور مصیبتوں میں ڈگمگا جاتا ہے، لیکن آج میں بائبل مقدس میں سے آپ سب کو بتاؤں گی کہ کیسے یوسف اور قوم بنی اسرائیل کی زندگیوں میں جب وہ دکھ اور غلامی کی حالت میں تھے تو اپنے منصوبے کو پورا کیا۔ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے سب سے زیادہ محبت رکھتا تھا، جس کی وجہ سے یوسف کے بھائی اس سے نفرت کرتے تھے۔ یوسف کو خدا نے 2 خواب دکھائے، اور جب یوسف نے وہ دونوں خواب اپنے بھائیوں کو بتائے تو اس کے بھائی اس سے اور بھی زیادہ نفرت کرنے لگے، اور انہوں نے یوسف کو پکڑ کر گڑھے میں ڈال دیا، اور پھر انہی بھائیوں کے ہاتھوں گڑھے سے نکالا جانا اور اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپے میں بیچ ڈالا جانا، کیونکہ خدا نے یوسف کو پورے ملک مصر کا حاکم بنانا تھا۔ اس لیے خدا نے یوسف کو گڑھے میں سے نکالا اور اسے مصر میں بھیجا، لیکن یوسف کے بھائیوں نے جو اس کے ساتھ کیا تھا اس سے تو بہتر تھا کہ وہ اس کا قتل کرتے، کیونکہ اس کے بھائیوں نے اس سے اس کے باپ کا نام، اس سے اس کی پہچان، اس سے اس کا تشخص، اور انہوں نے اس سے اپنے خاندان میں سے اس کا نام تک مٹا ڈالا تھا۔ یہ زندگی یوسف کے لیے موت سے بھی بدتر تھی، کیونکہ یوسف جن چیزوں سے واقف تھا وہ سب اس سے دور ہو گئی، وہ اب اجنبی لوگوں میں، اجنبی ملک میں چلا گیا تھا۔ میں کہتی ہوں یوسف کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا، کیونکہ وہ اپنے باپ کے گھر میں بہت لاڈلا تھا، اس نے اپنے باپ کا بہت پیار دیکھا تھا، اور اب اس پیار کی جگہ اس غلامی کو فیس کرنا شاید بہت مشکل ہوگا، کیونکہ جب کسی شخص کو غلام بنا کر دوسرے ملک میں بیچا جاتا تھا تو وہ اپنی موت تک غلام ہی رہتا تھا، اور یہ تو بہت ہی بدترین ہے کہ آپ شاندار مستقبل کے مالک ہوں اور دولت کے وارث ہوں، اور پھر اچانک آپ سے سب کچھ چھن جائے اور آپ غلام بن جائیں۔ یوسف کے لیے اس کی یہ زندگی موت سے بھی بدتر تھی۔ اب وہ پوتیفار نامی ایک شخص کے ہاتھ بیچا گیا، اور بعد میں پوتیفار کی بیوی نے اس پر الزام لگایا، جس پر اسے قید خانہ میں ڈال دیا۔ قید خانہ میں دکھ اٹھاتے ہوئے یوسف نے کبھی یہ سوچا بھی نہ ہوگا کہ وہ ملک مصر پر حکومت کرے گا۔ میں کہتی ہوں کہ ان حالات میں یوسف کا اپنے خدا پر ایمان اور حالات پر اس کا رد عمل کی وجہ سے خدا نے اسے سرفراز کیا اور اسے وہ مقام دیا جو کبھی یوسف نے قید میں ایک قیدی کی حیثیت سے سوچا بھی نہ تھا۔ اور اسی طرح اگر ہم قوم بنی اسرائیل کو دیکھیں تو 40 سال کی غلامی کرتے ہوئے قوم بنی اسرائیل نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ وہ ایک آزادانہ زندگی گزاریں۔
اور ایک الگ وطن میں جائیں گے۔ بنی اسرائیل نے بہت دکھ، مصیبتیں اور غلامی میں زندگی گزاری تھی، لیکن میں آج آپ سب کو ایک بات بولوں کہ بے شک ہمارا خدا اپنے وعدوں میں سچا اور عادل ہے، لیکن ہمارا رویہ اور رد عمل ہمیں خدا اور اس کے منصوبے کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنتا۔ اگر ہم دیکھیں تو یوسف نے دکھ، مصیبت اور غلامی میں بھی اپنے خدا پر بھروسہ کیا، اور پھر خدا نے یوسف کو مشکلات سے نکالا اور اسے پورے ملک پر دوسرے درجے کا حاکم بنایا۔ اس کے برعکس اگر ہم بنی اسرائیل کو دیکھیں تو انہوں نے خدا کے منصوبے پر شک کیا اور ہر بات پر بڑبڑائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جو سفر 40 دن کا تھا وہ 40 برس میں بدل گیا۔ کیونکہ انہوں نے خدا کو ناراض کیا۔ لیکن پھر بھی خدا نے اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا اور انہیں کھانے کے لیے کھانا اور پینے کے لیے پانی دیا۔ کتاب مقدس میں یہ لکھا ہے، استثنا اس کا 29واں باب اس کی 5 آیت۔ استثنا 29واں باب اس کی 5 آیت۔ اور میں 40 برس بیابان میں تم کو لیے پھرا، اور نہ تمہارے تن کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تمہارے پاؤں کی جوتی پرانی ہوئی۔ آمین۔ آمین۔ دیکھیں خدا کتنا وفادار ہے۔ خدا نے ان کے نہ کپڑے پرانے ہونے دیے، نہ ان کی جوتی پرانی ہونے دی۔ اگر آپ ان الفاظ پر غور کریں کہ نہ ان کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ ان کی جوتی پرانی، اگر ہم لاجیکلی اس چیز کو سوچیں تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے عرصے یعنی 40 برس اپنی زندگی کے گزار دیں اور ان کی کوئی چیز پرانی نہ ہو۔ فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں تو جو بچہ جب وہ ملک مصر سے نکلا ہوگا 5 سے 6 سال کا ہوگا، تو پھر 40 برس کے بعد وہی بچہ 45 to 46 ایئرس کا ہوگا۔ دیکھیں تو کیسے ہمارا خدا وفادار ہے، جو انہیں وقتاً با وقتاً مہیا کرتا رہا۔ اور یہ معجزہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے کہ جو خدا بیابان میں اپنے لوگوں کو دے سکتا ہے وہ ہمیں کیوں نہیں دے گا، اور جو بیابان کے لوگوں کے لیے منصوبہ رکھتا ہے کیا اس کا ہمارے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہوگا؟ Praise the Lord۔ یقیناً خدا ہمارے لیے بھی منصوبہ رکھتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو خدا نے قوم بنی اسرائیل کو، ان لوگوں کو جنہوں نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی تھی، وہیں بیابان میں مارا، لیکن ان کی نسل کو اس ملک میں پہنچایا جس کے دینے کا وعدہ خدا نے ان کے باپ دادا سے کیا تھا۔ اس لیے اپنے رویے اور رد عمل کو خدا کے منصوبہ میں رکاوٹ نہ، اور صبر اور ایمان اور بھروسے کے ساتھ خدا کے منصوبہ کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دیں۔ ہم اپنے چوتھے پوائنٹ کو ایکسپلین کروں گی، جو کہ ہے ایمان اور وفاداری کی حالت۔ ایمان اور وفاداری دونوں ایسے ٹرننگ پوائنٹس ہیں کہ جو ہمیں خدا کے نزدیک لے جاتے ہیں۔ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو دانییل کی زندگی میں خدا نے اپنے منصوبہ کو پورا کیا۔ اسی طرح اگر آپ مقدس ایوب کی زندگی اور صدرک، میثق اور عبد النجو کی زندگیوں پر غور کریں تو یہ سب خدا کے ساتھ وفادار تھے اور ایمانداری کے ساتھ خدا کی راہ پر چلتے۔ اگر ہم دانییل کو دیکھیں تو انہیں شیروں کی ماند میں ڈالا گیا، لیکن دانییل کو اپنے خدا پر ایمان کہ وہ مجھے اس مصیبت سے نکالے گا۔ دانییل چیپٹر 6 ورس 22، دانییل کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 22ویں آیت کو کوئی پڑھ۔ دانییل کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 22ویں آیت۔
اور جب مان پر پہنچا تو غمناک آواز سے دانیل کو پکارا۔ بادشاہ نے دانیل کو خطاب کر کے کہا، اے دانیل، زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ آمین۔ آمین۔ دیکھیں ہمارا خدا کتنا قادر ہے، اس نے شیروں کے منہ کو بند کر دیا اور اپنے بندہ کو بالکل محفوظ رکھا۔ کیونکہ ہمارا خدا اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، اور ہمارا خدا وفادار خدا، وہ اپنے لوگوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح اگر ہم مقدس ایوب کی زندگی پر غور کریں تو ان سے ان کا سب کچھ چھن گیا تھا، ان کے مال اسباب، یہاں تک کہ ان کی اولاد بھی، اور بعد میں ایوب نبی کو ایک ایسا مرض ہو گیا کہ جس سے وہ اپنی موت کے بہت قریب چلے گئے۔ ایوب کی کتاب اس کا 41واں باب اس کی 12ویں سے 13ویں آیت۔ ایوب کی کتاب اس کا 41واں باب اس کی 12ویں سے 13ویں آیت۔ کوئی بھی اس کو پڑھنے میں میری رہنمائی کرے۔ ایوب کی کتاب 41واں باب 12ویں سے 13ویں آیت تک۔ ایوب کی کتاب اس کا 12واں اور 41 باب اور اس کی 12 آیت سے پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، نہ میں اس کے عزا کے بارے میں خاموش رہوں گا، نہ اس کی بڑی طاقت اور خوبصورت ڈیل ڈول کے بارے میں صحیح نظر نہیں آ رہا، اور خوبصورت ڈیل ڈول کے بارے میں اس کے اوپر کا لباس کون اتار سکتا ہے، اس کے جبڑوں کے بیچ کون آئے گا۔ 12 اور 13 پڑھنی آیت بس۔ آمین۔ اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ کیسے خدا نے ایوب نبی کو پہلے سے بھی دوگنا دیا۔ خدا نے سب کچھ دوگنا دیا، بس ان کی اولاد کو چھوڑ کر، باقی خدا نے ایوب نبی کو سب کچھ دوگنا دیا۔ اگر ہم اسی طرح صدرک، میثق اور عبدالنجو کو دیکھیں تو کیسے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بادشاہ کی بنائی ہوئی سونے کی مورت کو سجدہ کرنے سے منع کیا۔ اور جب یہ بات بادشاہ کو پتہ چلی تو بادشاہ نے انہیں سزا کا حکم دیا، اور سزا یہ تھی کہ انہیں آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈالا جائے۔ اگر دیکھا جائے دانیل کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 19ویں آیت۔ تیسرا باب اس کی 19ویں آیت۔ تب نبوکت نظر قہر سے بھر گیا اور اس کے چہرے کا رنگ صدرک اور میثق اور عبدالنجو پر مبدل ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ بھٹی کی آنچ معمول سے 7 گنا زیادہ کریں، اور اس نے اپنے لشکر کے چند زوراور پہلوانوں کو حکم کیا کہ صدرک اور میثق اور عبدالنجو کو باندھ کر آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیں۔ آمین۔ اس آیت میں لکھا ہے کہ آگ کی آنچ کو 7 گنا بڑھا دیا گیا، پھر بھی ان کا ایمان نہیں ڈگمگایا۔ میں کہتی ہوں ان تینوں کے ایمان کے لیول کو بس آپ دیکھیے کہ جب انہیں پتا بھی ہے کہ ہم آگ کی بھٹی میں ڈالے جا رہے ہیں اور اس آگ کی آنچ 7 گنا تک بڑھا دی گئی، پھر بھی انہوں نے اپنے خدا پر ایمان رکھا۔ میں کہتی ہوں کہ یہاں پر ان کے ایمان کا لیول بہت بڑھ کر ہے۔ آج ہم سب میں ایمان کے لیول کی بھی کمی ہے۔ ہمارا لیول کبھی خدا کے منتخب کردہ لیول تک پہنچا ہی نہیں۔ خدا ایمان کا لیول اس قدر ان کا بلند تھا کہ خدا خود زمین پر آیا اور خدا نے انہیں بچایا۔ خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، اور ہمیں خدا بہت زیادہ دینا چاہتا ہے، لیکن ہم خود ہی تیار نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارا امیچور اور نان سیریس بیہیویئر جو اس بلیسنگ کو ریسیو کرنے میں ہماری رکاوٹ ہے۔
ہم خدا کو سیریس ہی نہیں لیتے. ہم کہتے ہیں پہلے یہ کام کر لیں, then I will go for the prayer. No. اپنی پریورٹیز کو چینج کریں. Your first priority must be God, then your other priorities. ہماری زندگیوں میں پرابلمس کون لاتا ہے؟ There is a question کہ ہماری زندگیوں میں پرابلمس کون لاتا ہے. اگر آپ سب یہ سوچ رہے ہیں کہ شیطان لاتا ہے تو یہ غلط. کیوں؟ کیونکہ اس زمین پر ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہی ہے, اور اگر وہ اپنی مرضی سے ہمیں تباہ کر سکتا تو بہت پہلے کر چکا. کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ہمارے خدا کا ہے. وہ خدا کی اجازت کے بغیر ہماری زندگیوں کو تباہ نہیں کر سکتا, وہ ہمیں چھو تک نہیں سکتا. ہم اپنی لائف میں پرابلمس کو خود انوائٹ کرتے ہیں. ہم اپنی لائف میں پرابلمس کو, ٹربلس کو, ہرڈلس کو خود لاتے ہیں. ہم اپنی لائف کے اراؤنڈ ایسی باؤنڈری کو کریٹ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں اور ہماری یہ پریورٹیز. اب بس اس سے باہر تم نے جانا ہی نہیں ہے. چھوڑ دے لوگوں کے پیچھے بھاگنا, چھوڑ دے لوگوں کے لیے رونا اور ان سے کچھ ایکسپیکٹ کرنا. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے, زبور کی کتاب اس کا 118واں باب اور اس کی 8 آیت. زبور کی کتاب اس کا 118واں باب اس کی 8 آیت. خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے. آمین. آمین. کیا آپ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ بائبل کی سینٹرل ورس, اس ورس کے رائٹ سائڈ پر اور اس ورس کے لیفٹ سائڈ پر بائبل ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے. اور یہ آیت بھی ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ ہمیں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا, کسی سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرنا, بس اپنا توکل اور اپنا ایمان اپنے خدا پر رکھنا. ہمیں صرف اپنا توکل اپنے خدا پر رکھنا. چھوڑ دے لوگوں سے کچھ ایکسپیکٹ کرنا. کوئی انسان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کوئی انسان آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر آپ خدا کے جلال کے نیچے, اگر خدا کا روح آپ میں بسا ہوا ہے تو کوئی بھی شخص, چاہے وہ ابلیس ہو یا کوئی اور انسان ہو, آپ کو چھو تک نہیں سکتا. بس اپنا توکل, اپنا سب کچھ اپنے خدا پر چھوڑ. سم ٹائم لوگ اپنی خواہشات کو, اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے غلط راستہ, رانگ ویز کو کریٹ کر لیتے ہیں, ان کی طرف چلے جاتے ہیں, بلیک میجک کی سائڈ پر چلے جاتے ہیں. اور پھر آخر میں کیا ہوتا ہے, ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ ان کی لائف میں اور ٹربلز آتی ہیں, اور پرابلمز آتی ہیں, وہ اور مشکلات میں گرتے جاتے ہیں, اور وہ اور پستی کی حالت میں جاتے ہیں. کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا غم بڑھ جائے گا. اس لیے آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا رویہ کیا ہے. ہمیں آج اپنی پریورٹیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی لائف میں خدا کو اولین درجہ دینے کی ضرورت ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ خدا کس طرح اپنے منصوبے کو آپ کی زندگیوں میں پورا کرے. پھر آپ دیکھیں گے کہ خدا کا جلال آپ کی زندگی کو کیسے تبدیل کرے. خدا اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور سننے والے سب کو بہت برکت دے, اور میرا ایمان ہے کہ آج اس کلام کے وسیلے سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں. آمین.